محترم ناظرین، آج ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ 5 سال کے بچے کا ہے جو والدہ اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تیری عمر نہیں ہے، ابھی نماز کو مت جا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے، جب عمر ہو جائے گی تب نماز کو چلے جانا۔ آئیے ایک حسین واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کیسے ایک 5 سال کا بچہ اپنے ماں باپ کا نام جنت میں ایڈ کرا دیتا ہے، کیسے ایک 5 سال کا بچہ اپنے اہل خاندان کی بخشش کروا دیتا ہے، کیسے ایک 5 سال کا بچہ اپنے اہل رشتہ دار کی بخشش فرما دیتا ہے، کیسے بخشش کرا دیتا ہے۔ آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ اسلامک چینل ہے، اس پہ صرف آپ کو دینی معلومات ہی نظر آئے گی۔ آئیے اس واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک 5 سال کا یہ خوبصورت واقعہ بچے کا آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک 5 سال کا بچہ جمعے کے دن اپنے دادا جان کے پاس گیا، دادا جان سے عرض کیا، دادا جان مجھے نماز کو جانا ہے، مجھے بھی آپ غسل دلا دے، میں بھی آپ کے ساتھ نماز کو جاؤں گا۔ دادا کہنے لگے، بیٹا ابھی تو بہت چھوٹا ہے، جب تیری عمر ہو جائے گی تب نماز کو جانا۔ اتنا کہنے کے بعد بچہ کہتا ہے، دادا جان محلے کے سارے لوگ نماز کو جا چکے ہیں، میں بھی نماز کو جاؤں گا۔ اتنا سننے کے بعد دادا کہتے ہیں، بیٹا ابھی تو مسجد جائے گا، ہردم مچائے گا، جھگڑے لڑائی کرے گا، ہلہ کرے گا، مت جا نماز میں، نمازیوں کو بچوں سے ڈسٹرب ہوتی ہے، ایسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، پھر یہ بچہ دادا جان مسجد میں چلے گئے، بچہ کو لے کے نہیں گئے تو یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی والدہ کے پاس گیا، والدہ سے کہنے لگا، امی جان مجھے آپ غسل دے دے، میں نماز کو جاؤں گا۔ جیسے اتنا کہنا ہوا، امی جان کہتی، بیٹا بھی تو بہت چھوٹا، بھی نماز کو مت جا۔ بچہ کہتا، امی جان میں نماز کو جاؤں گا۔ بچہ جید اڑ دیتا ہے، بچہ خود سے غسل کرتا، وضو کرتا، کپڑے پہنتا اور مسجد کے جانب نکل جاتا ہے۔ مسجد کے گیٹ پہ ایک شخص بیٹھا تھا جس کا عمر تقریباً 65 سال 65 ایئرز کی عمر تھی اس کی۔ وہ گیٹ پہ بیٹھ کے یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ ایک 5 سال کا بچہ چلا آ رہا ہے نماز کو۔ وہ کوئی انسان بزرگ نہیں، بوڑھا شخص نہیں، بلکہ شیطان ابلیس تھا جو انسانی شکل میں گیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو نماز کے لیے روکا کرتا تھا۔ یہ بچہ جیسے مسجد کے گیٹ کے پاس پہنچتا، وہاں پہ تھوڑا ایک چھوٹی سی نالی تھی جس کو پار کر کے مسجد میں جانا تھا۔ بچہ جیسے نالے کو پار کرتا، بچہ کا پیر پھسل جاتا ہے، بچہ اسی نالے میں گر جاتا ہے۔ بچہ جیسے تیسے اس میں سے نالے سے نکل کے گھر واپس آتا، واپس آنے کے بعد اپنی امی جان سے کہتا، امی جان مجھے آپ غسل دلا دے تاکہ میں نماز کو جاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد ماں کہتی ہے، بیٹا بھی میں نے منع کیا تھا نا، تو نماز کو مت جا، کیونکہ تیری عمر نہیں کہ تو نماز پڑھ۔ بچہ اپنی ماں سے کہتا، امی جان مجھے آپ غسل دلا دے، تو ماں کہتی ہے، بیٹا ابھی میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ تو نماز کے لائق نہیں، ابھی نماز پڑھنے مت جا۔ بچہ جد کرتا، پھر سے غسل کرتا، وضو کرتا، پھر مسجد کے جانب نکل جاتا، پھر اسی نالے میں گر جاتا، کوئی اسے بچانے نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرتا، ماں سے کہتا، ماں ڈانٹتی، بیٹا میں نے منع کیا نا نماز کو مت جا، پھر بھی تو نماز کو چلا گیا۔ بچہ پھر سے ضد کرتا، خود سے غسل کرتا، نماز کے لیے چلا جاتا۔ تیسری مرتبہ میں بھی نماز کے لیے چلا جاتا، اسی نالے میں گر جاتا، پھر واپس گھر آتا، امی کو ساری داستان بتاتا، امی سے کہتا، آپ مجھے غسل دلا دے، مسجد تک چھوڑ دے امی کہتی، ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں غسل دلا دیتی ہوں۔ امی جان اس بچے کو غسل دلاتی ہے، وضو کرواتی، کپڑے پہناتی، کپڑے پہنانے کے بعد ایک وظیفہ بتاتی، ایک ذکر بتاتی، کہتی بیٹا جب تم اپنے گھر سے نکلو نا نماز کے لیے تو مدینے والے آقا پہ درود پڑھتے ہوئے جانا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے جانا۔ جب تم یہ ذکر کرتے ہوئے جاؤ گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نماز سے نہیں روک پائے گی، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بلا، کوئی شیطانی طاقت تمہیں نہیں روک پائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد بچہ خوش ہوتا ہے، بولا امی جان ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوا وہ مسجد کے جانب نکلتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد،
تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ درود وہ وظیفہ ہے، درود میں وہ طاقت ہے کہ درود آپ کی ہر پریشانی کو، بلا کو، مصیبت کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ بہرحال وہ بچہ درود پڑھتا ہوا مسجد کے جانب نکلتا ہے۔ گیٹ پہ بیٹھا ہوا وہ ضعیف بوڑھا شخص شیطان ابلیس بیٹھا جو تھا، وہ سارا نظارہ پھر سے دیکھ رہا تھا۔ بچہ 5 سال کا جیسے اس نالے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگ انسان دوڑ کے جاتا، یہ بوڑھا شخص اور بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے مسجد کے جانب کھینچ لیتا ہے۔ بچہ 5 سال کا تھا، فوراً سوال کرتا ہے، دادا جان میں پہلی مرتبہ بھی اسی نالے میں گرا تھا، آپ مجھے نہیں بچائے۔ میں دوسری مرتبہ بھی اسی نالے میں گر گیا تھا، آپ نے مجھے نہیں بچایا۔ میں تیسری مرتبہ بھی اپنے گھر سے کپڑے بدل کے وضو کر کے غسل کر کے آ رہا تھا، اسی نالے میں گر گیا، آپ مجھے نہیں بچائے۔ جیسے میں چوتھی مرتبہ مسجد کے لیے آ رہا تھا، میرا پیر پھسلائی تھا اور آپ نے مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد کے جانب کھینچ لیا۔ آپ کون ہو؟ آپ نے کیوں مجھے بچا لیا، کیوں کھینچ لیا مسجد کی جانب؟ وہ بزرگ، وہ بوڑھا شخص جواب دیتا، وہ بوڑھا بزرگ نہیں تھا، بچہ کے نظر میں بوڑھا شخص ضعیف انسان دادا دادا کہہ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی ضعیف انسان نہیں بلکہ شیطان ابلیس تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ابلیس تھا۔ اس نے کہا بیٹا تجھے نہیں معلوم کہ جب میں تجھے نماز کے لیے روکنا چاہتا تھا کہ تو نماز نہ ادا کر، لیکن جیسے تو مسجد کے لیے نکلا نا تو اللہ رب العزت تیرے والدہ کا نام جہنم کے لسٹ سے نکال کر جنت میں ایڈ کر دیا، کیونکہ تیرا جذبہ یہ ہوا کہ تو نالے میں گرنے کے بعد میں بھی یہ دل میں شوق رکھا کہ میں نماز کو ترک نہیں کروں گا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت تیرے ماں باپ کا نام جنت میں ایڈ کر دیا۔ جب تو دوسری مرتبہ گھر سے غسل کر کے واپس آنے کے بعد پھر سے اسی نالے میں گر گیا، پھر ارادہ کیا کہ میں پھر غسل کر کے آؤں گا، تو اللہ رب العزت تیرے اس ارادے کو دیکھ کر تیرے اہل خاندان کی بخشش فرما دی۔ تیسری مرتبہ تو غسل کر کے واپس مسجد کے جانب آ رہا تھا، وہ اسی نالے میں گر گیا اور پھر یہ ارادہ کیا کوئی بات نہیں، گر گیا تو گر گیا، پھر غسل کر کے مسجد آؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو اس ارادے کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے تیرے اہل رشتہ دار کی بخشش فرما دی۔ محترم ناظرین، شیطان آپ کو نماز سے کیسے روکتا ہے دیکھیں۔ پھر بچہ کہتا ہے اچھا دادا جان آپ نے چوتھی مرتبہ کیوں بچا لیا؟ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، وہ شیطان ابلیس جواب دیتا ہے بچہ تجھے معلوم نہیں، میں اس لیے بچا لیا کہ اللہ رب العزت کہیں تیرا بخشش نہ کر دے تو میرا محنت ضائع ہو جائے گی، میرا محنت خراب ہو جائے گا۔ اس لیے تجھے اگر تو نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کی برکت ملے گی، تجھے مولا کی طرف سے تجھے نماز پڑھنے کی برکت ملے گی۔ اگر تو اسی نالے میں گر گیا اور پھر سے واپس گھر گیا نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تیرا بھی نام جنت میں ایڈ کر دے، اس لیے میں تجھے مسجد کی جانب کھینچ لیا، اس لیے میں نے تجھے مسجد کے جانب کھینچ لیا۔ محترم ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہر وقت شیطان ہمیں روکتا ہے نماز کے لیے، اپنے نفس کو مارے اور نماز کو قائم کرے۔ ان والدہ، ان ماں باپ سے بالخصوص گزارش ہے جو اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہتی ہے، جو اپنے بچوں کو نماز کے لیے روکتی ہے کہ بیٹا تو نماز کے لائق نہیں ہے، ابھی نماز کو مت جا۔ ان ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ روکیں، آپ اپنے بچے کو نماز کے واسطے نہ روکیں، بلکہ یہ فورس کرے، یہ دباؤ ڈالے کہ بچہ آپ کا نماز پڑھے۔ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی ایک سجدہ کی برکت سے آپ کی کامیابی ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی ایک سجدہ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا نام جنت میں ایڈ کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی ایک سجدہ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے اہل خاندان کا نام، آپ کے اہل خاندان کی بخشش فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے بچے کی ایک سجدہ کی برکت سے آپ کے اہل رشتہ دار کی بخشش فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے بچے کے ایک سجدہ کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں لا دے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے ایک سجدہ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اس لیے سارے والدین، سارے ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، قرآن اور حدیث کا علم اسے سکھائے، اسے نماز
نماز کے لیے فورس کرے، دباؤ کرے، کبھی بھی نماز کے لیے منع نہ کرے. یہ نہیں کہیں کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، بعد میں نماز پڑھ لینا. محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور فیض و برکات سے مالا مال ہو، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. میں قاری علی رضا، نجمی چشتی قادری، حسنی مجیدی خانقاہ چشتیہ گنجاش شریف سے.